بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے تو بات نہیں بنے گی، آپ کو تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا تاکہ پروگرام کا ماحول بن سکے، آنے والے معزز مہمانوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ نعرے کا جواب محبت سے دیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، رہبرو رہنما، رہبرو رہنما، نعرہ تکبیر۔ اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں چیچا بطنی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان پروفیسر حافظ ذیشان اشرف صاحب۔ میں ان کی خدمت میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں۔ حافظ ذیشان اشرف صاحب۔ الحمدللہ الذی وکفى به والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا سرور تجھے جینے کا سلیقہ۔ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الہدی والتقی، امام الانبیاء سید الانبیاء افضل المؤمنین سید المرسلین شفیع المذنبین، دین خدا دے دائی اعظم قائد اعظم امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات عالی شان پہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستو بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العالمین نے میری اور تہاڈی رشد و ہدایت دے واسطے دو بڑیاں عظیم نعمتاں مینوں اور تہانوں عطا فرمائیاں نے۔ ایک اللہ رب العالمین دا قرآن ہے اور دوجے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ایک مسلمان ہون دی حیثیت دے نال
اور قرآن پاک دے اوپر ایمان رکھن دی حیثیت دے نال میرے اور تواڈے اوپر قرآن پاک دے چند حقوق عائد ہوندے نے جنہ دی ادائیگی ایک مسلمان اور مومن ہون دی حیثیت دے نال ساڈے اوپر از حد ضروری ہے۔ آج دی اس مختصر جئی ملاقات دے اندر میں قرآن پاک دے 5 بنیادی حقوق تساں حضرات دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ یہ کوئی تقریر نہیں، خطاب نہیں، درس نہیں، بلکہ ایک سبق کے اگر یاد ہو جائے تے بیڑا پار ہو جائے۔ اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ آیا ایک مسلمان ہون دے ناتے اسی انہاں حقوق دی ادائیگی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر تے کر رہے ہیں تے فابیہا، اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اگر نہیں کر رہے تے اللہ پاک سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک اللہ پاک دی کتاب ہے، اللہ رب العالمین دا پاک کلام ہے، جنہوں اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد، گج کے آکو جناب محمد، تواڈے ذوق نو پانی لان واسطے ابتدا دے اندر ہی تواڈا ذوق ذرا بیدار کر دواں۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالو سونا تیرا یار ویکھیا، ذکر کی کراں دے حسن جمال دا، جگ تے نشانی کوئی آمنہ دے لال دا، جگ سارا اوندا تابدار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا، اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا، جنوں پیار گج کے بولے، امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا، اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا، یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا۔ آئیے حضرات توجہ فرمائیے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ دا پاک کلام قرآن پاک دا مسلمان مومن ہون دی حیثیت دے نال، نبی پاک علیہ السلام دا امتی ہون دی حیثیت دے نال، قرآن پاک دے نال محبت کرن دی حیثیت دے نال، سب تو پہلا کیے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ قرآن پاک دا سب تو پہلا حق وے اسی اللہ پاک دی کتاب دے اوپر ایمان لے کے آنا ہے کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اللہ پاک دی طرفوں نازل کردہ کتاب ہے، اللہ پاک دا پاک کلام ہے، جویں اللہ لفانی ہے لا زوال ہے، جویں اللہ پاک دا کلام بھی لفانی تے لا زوال ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ سب تو پہلا حق وے اسی اللہ پاک دی کتاب دے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ گن دے جایا جے دوسرا حق وے اللہ پاک نے قرآن پاک دی دولت عطا فرمائی ہے، اے دی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ فرماندے نے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
قرآن جنہ میسر ہوئے اونا قرآن پڑھیا کر قرآن پاک دی تلاوت کریا کر اللہ قرآن پڑھیں گے ملے گا کی نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه یأتی به یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ او بندیاں دنیا دی زندگی دی اندر اپنی مصروفیات دے وچوں وقت کڈ کے قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا یوم یفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ جدو ویر تو جدا ہو جائے گا، ماں باپ اپنی اولاد تو الگ ہو جان گے، جدو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا تے کیفیتیں ہوئے گی، وہ کوئی نہیں جے وارو بندا جند نمانی دام لگی پیاس کوٹ ملدا نہیں پانی دا، پر دور ایک ہوز دے صدا نبی حقانی دا، پتہ نہیں ساکیے کوثر قیمت کی لائیا، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، جیڑا بندہ دنیا دی اندر رہ کر کے اللہ پاک دے پاک کلام دیاں تلاوتاں کردہ رہیا، اپنی زبانوں اللہ پاک دے قرآن دی تلاوت دے نال تر کردہ رہیا، ایک قرآن پاک کے خوبصورت نوجوان دی شکل دے اندر آ کر کے اپنے کاری دی سفارش کرے گا، اور ایک روایت دے اندر فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جیڑا بندہ قرآن پاک دے اوپر مہارت حاصل کر لے گا، یہ دے مخارج و صفات دی ادائیگی دے نال مکمل تجوید دا خیال رکھ دیا ہویا، اللہ پاک دے قرآن نو مزین کر کے پڑھے گا، اللہ پاک کل قیامت دا دن ہوئے گا انہوں نوری فرشتیاں دا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ اس واسطے کنے حق ہو گئے؟ اور بولو کنے ہو گئے؟ دو حق ہو گئے، پہلا حق ایمان اور دوسرا حق تلاوت۔ کلی تلاوت ہی نہیں بلکہ انہوں سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سونے آسی قرآن پاک نو آسان بنا کے نازل کیتا ہے تاکہ تو اس قرآن تو نصیحت حاصل کرے۔ حضرات کلی تلاوت کر کے پتہ نہیں چلے گا اللہ پاک ان آیتاں دے اندر کی پیغام دے رہے نے، جبکہ قرآن پاک دے علم دا سمندر ہے، ایسا سمندر جدا کنارہ ہی کوئی نہیں، جدی گہرائی دا اندازہ ہی کوئی نہیں، بلکہ میں تے محبت دے نال انجتیا کرنا۔ اللہ پاک دی پہچان قرآن اندر ہے، میں بولاں گا تسا کہنا ہے قرآن اندر ہے، کی کہنا ہے؟ گج کے بولو، ادھر لے بولو جے قرآن تے ایمان ہے، بولو کی کہنا ہے؟ سارے نہیں بولے کی کہنا ہے؟ مائک میرے کولے میں تاں چھڑنا ہے، کی کہنا ہے؟ میں سوال کرنا ہے تسی جواب دینا ہے۔ اللہ پاک دی پہچان قرآن اندر ہے، نبی پاک دی پہچان قرآن اندر ہے، توحید باری تعالی قرآن اندر، معرفت الہی قرآن اندر، شان رب العالمین قرآن اندر، شان مصطفیٰ قرآن اندر، عقیدہ ختم نبوت قرآن اندر، عقیدہ توحید قرآن اندر، انبیاء ایمان قرآن اندر، سابقہ انبیاء دے حالات و واقعات قرآن اندر، سیدنا آدم دا قصہ قرآن اندر، سیدنا نوح دا قصہ قرآن اندر، سیدنا ہود تے لوط شعیب دا قصہ قرآن اندر۔ میں گل مک دی مقامہ اللہ پاک نے فرمایا ایسی قرآن دے اندر ہر چیز نو بیان کر چھڑے آئے۔ تین حق قرآن پاک دے، چوتھا حق کیے ایمان بھی لے آئے، تلاوت بھی کر لئی، سمجھ بھی لے آئے،
جدوں سمجھ آ گئی ہے بولو پھر کی کرنا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ایمان بھی ہے میں تلاوت بھی کیتی ہے سمجھ بھی لے آئے کہ ہن قرآن پاک دے اوپر عمل کرنا ہے عمل کرو گے تے کامیاب ہوو گے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ قوما آخرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئیاں قوماں نو اللہ پاک اس کتاب دی وجہ تو عروج دے گا اور کئیاں قوماں نو زوال دے گٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر پھینک دے گا آج میں دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کثیر تعداد دے اندر ہون دے باوجود یونیورسٹی اور ادارے دی کثرت اور بہتات دے باوجود اور تمام قسم دے وسائل اور ذخائر ہون دے باوجود قوت طاقت استطاعت ہون دے باوجود برما دے اندر کشمیر دے اندر فلسطین دے اندر غزہ دے اندر دنیا دے کونے کونے چپے چپے کریا کریا بستی بستی نگر نگر امت مسلمہ زوال دا شکار کیوں ہے امت مسلمہ تناسلی دا شکار کیوں ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو آج اسی قرآن پاک نو چھڑ دیتا ہے آؤ پنجواں تے آخری حق کیے پہلا حق سبق ذرا یاد کرنا ہے پہلا حق کیے ایمان لے کے ہونا ہے گج کے بولو ایمان جدہ ایمان ہے بس وہ بولے باقی انہوں آپ کوئی تنگی تکلیف نہیں دینی پہلا حق کیے ایمان لے کے ہونا ہے کون جنہوں تلاوت کرنی ہوں دی او بولے دوجہ حق کیے تلاوت کرنی ہے تیجا حق اے وے کہ اے دے معنی مفہوم نو سمجھ کے پڑھنا ہے اے دے اندر غور و فکر کرنا ہے جن نے سمجھ کے پڑھیا ابو بکر تو صدیق اکبر بن گئے عمر فاروق تو فاروق اعظم بن گئے عثمان بن عفان تو ذوالنورین بن گئے علی بن ابی طالب تو حیدر کرار بن گئے ابو عبیدہ بن جراح تو امین حاضی الامہ بن گئے امیر حمزہ تو سید الشہداء بن گئے میں کہا مقدی مقامہ جنہ قرآن نو سمجھ کے پڑھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن صحابہ نو عظمت کیوں ملی پنجواں حق کیے تیجا حق ہے کہ انہوں سمجھ کے پڑھنا ہے چوتھا حق ہے دے اوپر عمل کرنا ہے پنجواں تے آخری حق کیے اللہ پاک نا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اللہ فرمان دینے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سونے محبوبہ اللہ پاک نے جو تواڈے اوپر نازل فرمایا ہے بلغ او دی تبلیغ کیجئے او دا اعلان کیجئے او دی دعوت نو عام کیجئے نبی پاک دا ہر امتی مبلغ ہے نبی پاک دے ہر امتیوں پر ذمہ داری ہے بلغو انی ولو آیا جدے کول ایک آیت بھی پہنچی او دی اگے تبلیغ کرے انہوں اگے سمجھا دے انجی صحابہ کرام نے دین ساڑھے تک پہنچایا ہے اس واسطے کافی نہیں قرآن دی مجلس اندر بیٹھ کے قرآن سننے ہیں نانا دوستان یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا آپ قرآن سنیں تے گھر والیاں سنانا تیری ذمہ داری ہے اپنے بیوی بچیاں نو اہل و عیال نو عزیزوں اقارب نو اللہ پاک دے دین دی تبلیغ کرنا اونا تک دین پہنچانا تیری ذمہ داری ہے آؤ دعا کر لئیے تاکہ ساڑھا قرآن نال تعلق مضبوط بن جائے تے گل مکا دے وہاں دعا کرنا چاہنا تے جڑا متفق ہوئے کی آکھے جڑا متفق ہے صرف جڑا متفق ہے کی آکھے وابیاں علی ذرا وابیاں علی کی آکھے اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ
گج کے ذرا گج کے چادرہ چودرہ لا دیو ذرا ذکر دی گرمی نو محسوس کرو انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جدو مومنہ دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے انہاں دے دل کمب جاندے نے ڈر جاندے نے اور اگر ایک قرآن پاک پہاڑوں دے اوپر بھی نازل کر دیتا جاندا اللہ فرماندے نے تسی ویکھ دے خاشیم متصدیم من خشیت اللہ وہ بھی اللہ دے ڈر اور خشیت دی وجہ تو دب جاندے ڈر جاندے ریزہ ہو جاندے اس واسطے ذرا مل کے بلند آواز نال آمین کہنا اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ اللہ ساڑے کل گناہ تو معاف کری ساڑے دفتر گناہاں دے صاف کری اللہ سی بندے پلن ہارے اللہ سی بندے پلن ہارے اللہ ہو جائے جنت والفرمان اللہ گج کے کیا دیو کہ مطبع پھر آخری ذرا باتا گج کے آخو ایک بری آمین اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ ساڑی پڑھ دیا نکلے جان اللہ اللہ میرے علم چھے ایسی روانی دے منو کوئی ایسی خوش الہانی دے کوئی ایسا طرز بیانی دے جو سنے وہ کہے سبحان اللہ اللہ بس اے ہوئی خواہش میری اللہ بس اے ہوئی خواہش سب دی روشن ہو جائے قبر دی تیری ہو جائے جنت والفرمان اللہ اسی پڑھ دے رہیے واخر دعوانا الحمدللہ